آج ماہ مبارک رمضان کی 24 تاریخ ہے 1431 اور ستمبر کی 4 تاریخ ہے 2010 اور آج ہم سورہ مبارک آل عمران کی آیت نمبر 95، 96 اور 97 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ 95، 96، 97 سورہ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنة اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل صدق اللہ فاتبعوا ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العلي العظيم۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ اللہ نے سچ فرمایا، لہذا دین ابراہیم کی پیروی کرو جو حق پرست تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ وہی ہے جو مکے میں ہے، جو مبارک ہے اور عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں اور جو اس میں داخل ہو جائے وہ امان میں ہے، اور اللہ کے لیے ان لوگوں پر اس گھر کا حج واجب ہے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں، اور جو کفر اختیار کرے تو اللہ تمام عالمین سے بے نیاز ہے۔ اس سے پہلے کی آیتوں پر گزشتہ ہفتے گفتگو ہوئی اور انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، وہ بھی ان چیزوں کا خرچ کرنا جو سب سے زیادہ انسان کو پسندیدہ ہوں اور محبوب ہوں، اور اس کے بعد پھر یہ بات ہوئی کہ ہر غذا بنی اسرائیل کے لیے جائز تھی، حلال تھی، علاوہ اس کے جو حضرت یعقوب نے خود اپنے لیے ممنوع قرار دی تھی۔ اور اس کے بعد یہ چیلنج قرآن کا کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے کر آؤ، اسے پڑھو اور ہمارے سامنے پڑھ کر سناؤ۔ اور اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص جھوٹ بولے اور اللہ پر جھوٹ کی نسبت دے تو وہی لوگ ظالم ہیں، یہاں تک بات ہوئی تھی۔ اب اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اب آپ یہ کہہ دیجئے اے ہمارے نبی، اے ہمارے رسول، قل صدق اللہ، کہہ دو کہ اللہ نے سچ فرمایا، لہٰذا تمہیں ملت ابراہیم کی پیروی کرنی ہے، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، حضرت ابراہیم کی ملت کی تمہیں پیروی کرنی ہے جو
کہ حق پرست تھے۔ حنیف کے معنی کیا ہیں یہ اس سے پہلے کئی بار اس پر گفتگو ہو چکی ہے اور اسے بیان کیا جا چکا ہے۔ مطلب یہی ہے کہ اس سے پہلے چونکہ بنی اسرائیل مسلسل یہ اعتراض کرتے رہے کہ حضرت ابراہیم ہمارے مذہب پر تھے، لہٰذا مسلمانوں کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ان کا نام لیں، اور پیغمبر اسلام نے یہ دلیل دی کہ نہیں، حضرت ابراہیم چونکہ حنیف تھے یعنی وہ باطل سے کترا کے چلتے تھے اور حق پرست تھے اور مشرک بھی نہیں تھے، یعنی نہ تو وہ تمہارے مذہب کے پیرو تھے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، اس سے پہلے کی آیتیں گزر چکی ہیں، نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، اس لیے کہ یہ دونوں مذہب تو بعد میں آئے ہیں، ابراہیم اس سے پہلے تھے۔ اس کے علاوہ یہ کہ وہ مشرک بھی نہیں تھے، حالانکہ اس زمانے میں شرک تھا لیکن وہ مشرک بھی نہیں تھے۔ یہاں تک بات ہوئی، حضرت ابراہیم کا تذکرہ آیا۔ اب ایک نئی بات ہے، یا کہا جائے کہ ایک دوسرا سوال ہے جس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا، للناس، وہ ہے جو بکے میں ہے۔ اصل میں بنی اسرائیل کے اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ مسلمان اس گھر کے ہوتے ہوئے جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے، اس گھر کے ہوتے ہوئے کعبے کی طرف رخ کیوں کر رہے ہیں، حالانکہ بیت المقدس حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 1000 سال قبل حضرت سلیمان نے بنایا تھا۔ اتنا قدیمی گھر ہوتے ہوئے جسے ایک نبی نے بنایا، یہ لوگ کیوں اس گھر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں کہ جو اتنا قدیم نہیں ہے اور اتنا پرانا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب قرآن نے دیا اور کہا کہ تم غلط سمجھ رہے ہو کہ وہ بیت المقدس سب سے پرانا گھر ہے۔ پرانا ضرور ہے لیکن خانہ کعبہ سے زیادہ پرانا نہیں ہے، اس لیے کہ اول بیتین، سب سے پہلا جو گھر اس زمین پر کوئی بھی گھر بنایا گیا ہے تو وہ یہی کعبہ ہے۔ لہٰذا اس سے پہلے کوئی گھر تھا ہی نہیں، نہ صرف اس سے پہلے کوئی گھر نہیں تھا بلکہ اس سے پہلے زمین کا کوئی ٹکڑا ہی نہیں تھا، اس لیے کہ دحو الارض کے تعلق سے بہت سی روایات ہیں ہمارے یہاں، اور اگر اس کو سائنٹیفک پہلو سے دیکھیں تو اس کا ثبوت ملتا ہے، اور کم سے کم یہ کہ اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا کہ کعبہ زمین کا سینٹر ہے۔ کعبے کی جو تعمیر ہے جس طرح ہوئی ہے وہ زمین کا مرکزی نقطہ ہے، اور روایات کے مطابق زمین جو اللہ نے بچھانا شروع کی تو وہ خانہ کعبہ ہی کے نیچے سے بچھانا شروع کی، اس کو دحو الارض کہتے ہیں۔ دحو الارض، زمین کا بچھایا جانا، جس کی شروعات خانہ کعبہ کے نیچے سے ہوئی ہے۔ اب اس سلسلے میں بہت سی روایات ہیں، ہم ظاہر ہے کہ ان تفاصیل میں نہیں جا رہے ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ زمین کا پہلا حصہ وہی ہے جہاں پر اس وقت خانہ کعبہ ہے۔ ان اول بیت، بلا شبہ پہلا گھر۔ اب یہاں بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں، اس میں انسان جب غور کرے تو بہت سے نکات سامنے آتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمارا گھر پہلا ہے تو قرآن نے جواب دیا کہ نہیں، کعبہ پہلا ہے۔ انہوں نے کہا بیت المقدس پہلا ہے، قرآن نے کہا نہیں، بیت المقدس نہیں، خانہ کعبہ پہلا ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ابھی پہلا ہے تو کیا ہوا، پہلا ہونا کون سی فضیلت ہے، لیکن اس بات کو قبول کر کے اور جواب دینا کہ نہیں پہلا خانہ کعبہ ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اشارہ دے رہا ہے کہ عبادت گاہ کا ایک پرانا ہونا اور اس کا تاریخی پس منظر اس کی افضلیت کی دلیل بن سکتا ہے۔
یعنی کہا جا سکتا ہے کسی بھی عبادت گاہ کے لیے کہ یہ زیادہ قدیمی ہے تو اس کی اہمیت زیادہ ہے. تو ایک اہمیت یعنی اس کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ قدیمی ہے، دوسری عبادت گاہ کے مقابلے میں وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اس لیے کہ وہ پہلے تھی، یہ بعد میں ہے. دوسری بات یہاں یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اول بیتن، پہلا گھر جو بنایا گیا تو اشارہ کس بیت کی طرف ہے؟ کعبے کی طرف. اس بیت کو، یہ قابل توجہ ہے کہ اس بیت کو کہا جاتا ہے بیت اللہ. آج بھی ہم اس کو بیت اللہ ہی کے نام سے جانتے ہیں، اللہ کا گھر. لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ ان اول بیت وضع للناس، یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے. تو ہے بیت اللہ، ہے اللہ کا گھر، لیکن اللہ کے لیے نہیں ہے. اس کا فائدہ انسانوں کو پہنچنے والا ہے، اس کی جتنی برکتیں وہ انسانوں کے لیے ہیں. تو گھر اللہ کا لیکن ہے انسانوں کے لیے، بالکل جیسے رمضان ہے اللہ کا مہینہ لیکن اس کا فائدہ ہے بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے. تو ان اول بیت وضع للناس، انسانوں کے لیے اس گھر کو وضع کیا گیا. یہاں پر ایک اور اشارہ ہے کہ چونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ بیت المقدس وہ عبادت گاہ ہے کہ جس کو ایک نبی نے بنایا، جناب سلیمان نے. تو اس کا جواب ظاہر ہے کہ دوسرے مقام پر دیا گیا ہے، لیکن یہاں اس کی طرف اشارہ بھی ہے. ان اول بیت وضع للناس، انسانوں کے لیے بنایا گیا، پہلا گھر رکھا گیا انسانوں کے لیے، معین کیا گیا، مقرر کیا گیا انسانوں کے لیے، یہ خانہ کعبہ ہے. تو اشارہ اس میں یہ ہے کہ اگر جناب سلیمان نے اس گھر کو بنایا ہے، بے شک وہ نبی تھے لیکن وہ جناب ابراہیم سے پرانے تو نہیں تھے، وہ تو جناب ابراہیم کی اولاد میں تھے اور بہت بعد میں آئے ہیں. تو ابراہیم پہلے ہیں یا سلیمان پہلے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جناب ابراہیم پہلے ہیں، ابراہیم ان سب کے جد ہیں. تو جناب ابراہیم نے کعبہ بنایا، سلیمان نے بیت المقدس بنایا. اگر تم کہتے ہو کہ جناب سلیمان نبی تھے تو ظاہر ہے کہ نبی ضرور تھے لیکن ان کی اہمیت جناب ابراہیم سے زیادہ نہیں ہے. لہٰذا خانہ کعبہ قدیم تر بھی ہے اور ایک نبی نے بنایا ہے، یہاں بھی نبی نے بنایا. اس کے برعکس قرآن نے بلکہ یہ کہا کہ وَإِذْ أَحَدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ. ابراہیم اور اسماعیل دونوں نے مل کے بنایا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل، ابراہیم اور اسماعیل نے دونوں نے مل کر خانہ کعبہ بنایا. تو یہاں دو ہاتھ لگے ہیں معصوموں کے، دو انبیاء ہیں اور دونوں جناب سلیمان سے پرانے ہیں. تو کون سا افضل؟ اگر تم اس کو افضلیت سمجھتے ہو تو قرآن اس کی رد نہیں کر رہا کہ نہیں نبی کے ہاتھ سے بنی ہوئی کوئی چیز زیادہ اہمیت نہیں رکھتی، کیا فرق پڑتا ہے نبی نے بنایا غیر نبی نے بنایا. نہیں، مان رہے ہیں، اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ہاں یہ بات فضیلت کی ہے کہ پرانا گھر ہے. یہ بھی فضیلت کی بات ہے کہ اس کو ایک نبی نے بنایا، لیکن کعبہ اس سے زیادہ پرانا ہے اور کعبے کو بنایا ہے دو انبیاء نے مل کر. اس سے بھی بڑھ کر، اس سے بھی آگے آیت کا اشارہ اس سے بھی آگے کا، وہ کیا ہے؟ ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو انسانوں کے لیے کبھی کوئی اگر گھر بنا ہے اس زمین پر تو پہلا گھر کعبہ ہے. پہلا گھر کعبہ ہے اور پہلا انسان کون ہے؟ حضرت آدم ہے. چنانچہ روایات بتاتی ہیں کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم نے بنایا سب سے پہلے. اوریجنلی خانہ کعبہ اللہ نے جنت سے اتارا جناب ابراہیم کے لیے، اور یہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ سفید موتی کا تھا یہ گھر جب اللہ نے اتارا ہے. اس کے بعد پھر اللہ نے اسے آسمان پر اٹھا لیا اس گھر کو، لیکن اس کی بنیادیں باقی رہ گئیں، اس کی اساس، اس کی بنیاد، فاؤنڈیشنز اس مقام پر باقی رہ گئیں. اس گھر کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا اور اس میں 70,000 فرشتے روزانہ داخل ہوتے ہیں جو کبھی پھر اس سے نکلتے نہیں ہیں، وہیں رہ جاتے ہیں.
یہ اسی طرح کی روایت ہے جیسے امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر کے لیے ہے کہ وہاں پر بھی روزانہ 70,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں جو پھر جو ہے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، جو واپس نہیں جاتے، وہیں رہ جاتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں اور زائرین کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو بہرکیف یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلا گھر ہے۔ تو اس وقت جب اللہ نے اس گھر کو نازل کیا جناب آدم کے لیے، پھر اس کو اٹھا لیا، وہاں بنیادیں باقی رہ گئیں، تو اسی لیے قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے، یہ نہیں کہا کہ ابراہیم اور اسماعیل نے مل کے اس گھر کو بنایا، بلکہ کہا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، ابراہیم اور اسماعیل نے مل کے کعبے کی بنیادوں کو اٹھایا۔ اس کا مطلب یہ کہ بنیاد موجود تھیں، ان کے اوپر دیواریں قائم کی، ان کے اوپر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے پرانا گھر کون سا ہوا؟ کعبہ، سیدھی سی بات ہے۔ اور اتنا پرانا ہے کہ نہ صرف اس کی تاریخ حضرت ابراہیم تک جاتی ہے، بلکہ اس کی تاریخ حضرت آدم تک پہنچتی ہے، بلکہ اور اس سے بھی پہلے، اس لیے کہ اللہ نے اتارا ہے، اس کو کب اتارا ہے، بلکہ روایت کے یہ بھی حصے ہیں کہ 2000 سال پہلے زمین کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اللہ نے کعبے کو یہاں پر پانی کے اوپر اللہ نے گویا اتارا آسمان سے، پھر اسی کے نیچے سے زمین اللہ نے بچھانا شروع کی، جو کہ اب یہ زمین ہے آپ کے سامنے۔ اسی وجہ سے کعبہ پوری زمین کا سینٹر ہے۔ للذی ببکہ، یہ کہاں پر ہے؟ بکے میں ہے۔ بکے کا کیا مطلب ہے؟ بکہ جو ہے اس کی اصل ہے بک کے مادے سے، بے اور کاف مشدد ہے۔ اس کے معنی ہیں بھیڑ بھاڑ، ازدحام، بہت رش ہو، جہاں پر بہت زیادہ اجتماع ہو، لوگوں کا بھیڑ ہو، اس جگہ کو بکہ کہتے ہیں۔ چونکہ خانہ کعبہ کے طواف کے موقع پر کافی وہاں اجتماع ہوتا ہے اور لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے، ازدحام ہوتا ہے، اس بنیاد پر اس کو بکہ کہا گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک روایت ہے امام معصوم سے، امام صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے، کہ 2 لفظ استعمال ہوئے، ایک بکہ اور ایک مکہ۔ مکے سے مراد پورا شہر ہے، پورے شہر کے لیے لفظ مکہ کا استعمال ہوتا ہے، لیکن بکہ کعبہ اور وہ بھی حرم کے اندر کا حصہ، وہ بکہ ہے۔ للذی ببکۃ مبارکن۔ اچھا، اب بکے کے بارے میں اور بھی اقوال ہیں جنہیں ہم یہاں اس وقت نہیں بیان کر رہے ہیں، وقت کی وجہ سے، اس لیے کہ بھی ہمیں اور آگے جانا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ بکہ کے لیے ایک اور احتمال یہ پیش کیا گیا ہے لغت کے اعتبار سے کہ گردن کو جھکانا، اسے کہتے ہیں بکہ۔ تو چونکہ یہ وہ زمین ہے کہ جہاں پر بڑی شخصیت ہے، بلکہ جابر اور ظالم شخص بھی اگر یہاں پر آ جائے تو اس کی گردن جھکی جاتی ہے، لہٰذا یہ اس اعتبار سے بھی بکہ قرار پایا۔ اور بھی کچھ احتمالات پیش کیے ہیں۔ تو بکے سے مراد وہ جگہ ہے جہاں اس وقت کعبہ ہے اور اس کے اطراف میں۔ مبارکن وہدن للعالمین۔ اب یہاں پر کچھ صفات بکے کی پیش کی جا رہی ہیں، یعنی خانہ کعبہ کی کیا صفات ہیں، اللہ کے اس گھر کی کیا خصوصیات ہیں۔ ان میں سے پہلی خصوصیت یہ پیش کی گئی مبارکن۔ مبارکن برکت والا۔ برکت کا مطلب ہے جو ہے، مطلب کیا ہے؟ برکت کے معنی ہیں اضافہ، کسی شے میں اضافہ ہو، اس اضافے کو برکت کہا جاتا ہے۔ یہاں کس چیز کا اضافہ ہے؟ نیکیوں کا اضافہ، خیر کا اضافہ، اچھائی کا اضافہ، بھلائی کا، فائدے کا اضافہ، دین اور دنیا کا فائدہ جہاں پر بڑھتا رہے، اس میں اضافہ ہوتا رہے اللہ کی طرف سے، یہ وہ برکت ہے۔
اس لیے یہ مکان یہ گھر مبارک ہے، برکت والا ہے، یعنی یہاں پر ہر خیر اور خوبی میں اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور فائدہ بڑھتا جاتا ہے ایک مومن کے لیے کہ جو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آتا ہے۔ تو ایک صفت ہوئی کیا؟ مبارکن۔ دوسری صفت ہے وہدن للعالمین، عالمین کے لیے یہ گھر ہدایت ہے، ہدن للعالمین۔ اب دیکھیں حج جو ہے واجب ہے، مسلمان حج کرتے ہیں، کافر مکے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہدایت عالمین کے لیے ہے، آپ سمجھیں، ہدایت عالمین کے لیے۔ اور آگے کی جو آیت ہے اس میں بھی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، تمام انسانوں پر واجب ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا طواف کریں، حج کریں۔ تو کیا مطلب ہوا؟ مشرک اندر جا نہیں سکتا لیکن ہدایت سب کے لیے ہے، تو بھئی جائے گا تبھی تو ہدایت پائے گا، بغیر گئے ہوئے ہدایت کیسے پائے گا؟ ہدن للناس نہیں ہے، ہدن للمسلمین تو ہے ہی نہیں، ہدن للناس بھی نہیں ہے، ہدن للعالمین، تمام عالمین کے لیے یہ ہدایت ہے۔ یہ ہدایت تمام عالمین کے لیے کیسے ہو جائے گا، اور خاص طور پر ان مشرکین کے لیے کیسے ہو جائے گا جو وہاں جا بھی نہیں پا رہے؟ تو اس میں کئی باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات آپ یہ دیکھیں کہ بیت، خود گھر، کس اعتبار سے ہدایت ہوتا ہے؟ ہدایت ہے خود، یعنی مجسم ہدایت ہے، خانہ کعبہ ہدایت ہے۔ قرآن کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن ہدایت ہے، خود قرآن نے کہا کہ ہدن للناس، ہدن للمتقین۔ صحیح ہے، ہدایت اس لیے کہ انسان اگر اس کو پڑھتا ہے تو اس سے کچھ حاصل کرتا ہے، اس سے ہدایت اس کو ملتی ہے۔ خانہ کعبہ سے کیا ہدایت اس کو مل سکتی ہے؟ ایک شخص کو خانہ کعبہ سے اس کو دیکھا، اس نے کیا ہدایت ملی؟ خانہ کعبہ کیسے اس کی ہدایت کر سکتا ہے اور کس اعتبار سے ہدایت کر سکتا ہے؟ مگر ہدن للعالمین ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے بہت سے پہلو بیان کیے ہیں مفسرین نے اور اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، کہ وہ کیسے خانہ کعبہ ہدایت ہو سکتا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ قرین عقل وہ مفہوم ہے کہ خانہ کعبہ کو تنہا، جس طرح قرآن کو اکیلے اگر آپ تنہا صرف قرآن کو لیں گے اور خود اپنی طرف سے اس کی تفسیر کریں گے تو خود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالموں کو قرآن سے علاوہ خسارے کے کچھ نہیں ملتا۔ یعنی وہ قرآن جو سب کے لیے ہدایت ہے وہ کچھ لوگوں کے لیے خسارہ بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کے لیے شرطیں ہیں کہ کن لوگوں کے لیے ہدایت بن سکتا ہے قرآن؟ ان لوگوں کے لیے ہدایت بنے گا کہ جو راسخون فی العلم سے قرآن کے مفہوم اور معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور جو لوگ تفسیر بالرائے کرنا چاہیں گے، اپنے عقل اور فہم سے قرآن مجید کی تشریح خود کریں گے، انٹرپریٹیشن خود کرنا چاہیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہدایت نہیں پا سکیں گے۔ خانہ کعبہ کے تعلق سے بھی یہاں پر اسی طرح کی شرط ہے کہ خانہ کعبہ ہدایت بن سکتا ہے، مگر اس کعبے کو یہاں بیت کہا گیا ہے۔ جب تک آپ حقیقی مفہوم بیت کو نہ سمجھیں اس وقت تک آپ کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ اس کو یوں سمجھیں کہ خانہ کعبہ سے ہدایت ملتی ہے، اللہ کا گھر ہے، اس سے ہدایت ملے گی۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کہیں سے گزر رہے ہوں اور آپ کو راستہ معلوم کرنا ہو اور ڈائریکشن آپ کو پتہ کرنے ہوں، کسی سے آپ نے پوچھا کہ بھئی فلاں جگہ مجھ کو جانا ہے، کیسے جاؤں؟ تو اس نے کہا کہ بھئی مجھے تو نہیں پتہ، یہ جو گھر ہے اس سے پوچھ لو۔ تو آپ جا کر دیواروں سے پوچھیں گے، آپ جا کر کھڑکیوں سے پوچھیں گے، آپ جا کر دروازوں سے پوچھیں گے؟ اس گھر سے پوچھو کا مطلب یہ، یعنی یہ جو گھر ہے یہ بالکل تم کو صحیح بتائے گا، اس گھر سے تم کو بالکل صحیح معلوم ہو جائے گا کہ راستہ کہاں ہے، اس گھر سے ٹھیک سے تم کو پتہ چل جائے گا۔ اب تم پوچھ رہے ہو، کھڑے ہو کے گھر سے پوچھ رہے ہو، اینٹوں سے دریافت کر رہے ہیں، ہاں بھئی اینٹوں بتاؤ ذرا
راستہ کدھر ہے، تو آپ کو راستہ کبھی بھی نہیں مل سکتا اگر آپ نے گھر سے پوچھا، حالانکہ اس نے غلط نہیں کہا کہ اس گھر سے آپ کو صحیح معلوم ہوگا، اسی گھر سے آپ کو صحیح راستہ ملے گا۔ اس گھر سے کا مطلب ہے اس گھر والوں سے۔ والے کو عربی والے، ایک ہے گھر اور گھر والے، والے کو عربی میں اہل کہتے ہیں۔ تو صرف اگر آپ نے کہا کہ بیت سے ہم کو ہدایت ملے گی تو مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک آپ اہل بیت کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ گھر والے، اب اس کے بعد کی آیت بھی اس کی مزید تشریح کرے گی کہ فی آیات بینات، اس میں کھلی ہوئی آیتیں ہیں۔ دیکھیں نا، ہدن للعالمین جب یہ بات کہہ دی، اور یہ ابھی آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا کہ گھر والے، تو آپ نے کہا گھر والے کون ہو سکتا ہے؟ گھر تو اللہ کا ہے، اللہ کا ہے، مگر بنایا گیا ہے انسانوں کے لیے، ہدایت ہمارے لیے ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ اس آیت میں بہت سی کھلی ہوئی نشانیاں، اب وہ کھلی ہوئی نشانیاں کیا ہیں؟ آیات بینات، اللہ کی آیتیں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کون سی نشانیاں ہیں اس گھر میں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ جو لوگ حج پر جا چکے ہیں ان کو معلوم ہے کہ حج کے تمام ارکان، ہر رکن اور تمام مناسک اور تمام مقامات، ہر مقام اپنی جگہ ایک اللہ کی ایسی نشانی ہے کہ انسان وہاں کھڑے ہو کے اسی پہ غور کرتا رہے، اسی پہ غور کرتا رہے تو اس کے علم میں اور اس کی ہدایت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ فیہ آیات بینات، اس میں کھلی ہوئی نشانیاں، ان میں مثلا حجر اسود ہے۔ حجر اسود اللہ کی بڑی نشانی ہے، پتھر ہے، کالا پتھر ہے، پوری دنیا کے بڑی بڑی شخصیتیں آ کے وہاں ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم حجر اسود کا بوسہ دے دیں، اور ہر حاجی کو یہ موقع بھی نہیں ملتا۔ بہت سے حاجی آ جاتے ہیں بغیر حجر اسود کے بوسہ دیے، اس لیے کہ شاید اسی لیے حجر اسود کے بوسہ دینے کو ارکان حج میں شامل نہیں کیا ہے، مستحبات میں رکھا ہے۔ مستحب ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر تم نے بوسہ نہیں دیا تو تمہارا حج نہیں ہوگا، اس لیے کہ پھر تو حج ہو ہی نہیں پاتا۔ اس لیے کہ چھوٹا سا پتھر ہے، اس کو چومنے کے لیے کئی ملین لوگ وہاں پر سبقت لے جانا چاہتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، وہ کیسے چومیں اس کو آپ حضرات نے دیکھا ہوگا۔ تو اس کی ایک صورت یہ رکھیے کہ ٹھیک ہے اگر تم حجر اسود کو بوسہ نہیں دے سکو تو دور سے ایک چیز ہوتی ہے استلام، تو دور سے وہ لوگ اشارہ کرتے ہیں، اشارہ کیا اور اپنے ہی ہاتھوں کو بوسہ دے لیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ شرک تو نہیں ہے، یہ کوئی شرک تو نہیں ہے۔ اب پتھر کو آپ بوسہ دے رہے ہیں اور اگر پتھر تک پہنچ نہیں سکے تو پتھر کو دور سے بوسہ دے رہے ہیں، تو کیا یہ شرک ہے؟ حج کو اگر آپ اوور آل دیکھیں، جتنے بھی ارکان ہیں حج کے، جو اعتراضات کچھ لوگ کرتے ہیں کہ آپ مقدسات کو کیوں چومتے ہیں، آپ دیکھیں حجر اسود کو چومنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے وہاں پر، دھکم دھکا ہے، ہٹا رہے ہیں حجر اسود، اور اس کے بعد آپ فوراً چلے جائیے مدینہ، تو وہاں پیغمبر اسلام کی زری کو آپ کو چومنے نہیں دیا جائے گا۔ دیکھیں نفاق اسی کا نام ہے۔ وہاں پر آپ حجر اسود کو چومنے کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہیں، اور یہاں آ گئے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کو مت چومو۔ کیوں؟ یار یہ زری ہے، یہ صرف زری ہے، ٹکڑے ہیں، یہ بے جان ٹکڑے ہیں۔ تو کیا حجر اسود میں جان ہے؟ حجر اسود میں جان ہے؟ حجر اسود کی جان کیا ہے؟ وہ نسبت ہے جو اس حجر کو اللہ کی طرف حاصل ہے، وہ نسبت ہی اصل اس کی جان ہے۔ تو جب حجر، کیوں؟ اس لیے کہ حجر اسود جنت کا ایک پتھر تھا جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا، اور چونکہ بہت ہی قدیمی ہے، اتنا قدیمی کوئی پتھر کسی گھر میں لگا ہی نہیں ہے۔ ہر گھر میں جو میٹیریل لگا ہوا ہے کتنا ہی قدیم صحیح، اس کی ایک ہسٹری ہے جہاں جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ حجر اسود کی ہسٹری کا کسی کو علم ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اس کو شروع بھی کریں تو اس دن سے شروع کریں جس دن سے خانہ کعبہ بنا ہے، مگر ابھی بھی اس کی ہسٹری کا آغاز نہیں ہے، اس لیے کہ حجر اسود آسمان سے نازل ہوا، وہاں کب سے ہے، جنت میں کب سے تھا، کس کو پتا؟ تو قدیمی ہے، جنت سے آیا، اللہ نے بھیجا، اللہ کے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ ان تمام چیزوں میں
وہ نسبتیں پائی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک بے جان پتھر اتنا قیمتی ہو گیا کہ وہ مسلمان جو دور دور سے حج کرنے کے لیے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئے ہیں، وہ اس حجر اسود کو بوسہ دینے کو مستحب سمجھتے ہیں اور اپنے لیے باعث سعادت خیال کرتے ہیں۔ تو یہ نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے حجر اسود۔ اور یہاں پر جب بات آ گئی تو عرض کر دیا جائے کہ ایک بار حج کے موقع پر خلیفہ ثانی حج کر رہے تھے، اور وہ جب حجر اسود تک پہنچے تو انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے کہا کہ اے پتھر، اگر میں نے رسول اللہ کو نہ دیکھا ہوتا کہ تجھے چوم رہے ہیں تو میں تجھے ہرگز نہ چومتا، اس لیے کہ نہ تجھ سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے نہ نقصان۔ یہی وہ دلیل ہے آج جو کچھ ناصبی لوگ اور وہابی افراد مقدس چیزوں کو چومنے کے لیے مسلمانوں کو جب منع کرتے ہیں تو وہ یہی دلیل دیتے ہیں کہ آپ ایسی چیزوں کا احترام کر رہے ہیں کہ جو نہ نفع پہنچاتی ہیں نہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ اس وقت حضرت علی تشریف فرما تھے وہاں، انہوں نے جیسے یہ سنا کہ خلیفہ ثانی یہ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں، آپ ایسا مت کہیے کہ نقصان اور نفع نہیں پہنچاتا، یہ نفع بھی پہنچاتا ہے، نقصان بھی پہنچاتا ہے، اس لیے کہ حجر اسود قیامت کے دن تمام ان انسانوں کے اعمال کا گواہ ہوگا جو یہاں آئے ہیں۔ تو گواہی آپ کے خلاف بھی دے سکتا ہے، آپ کی موافقت میں بھی دے سکتا ہے۔ خلاف دی تو آپ کے لیے نقصان دہ ہو گیا، موافقت میں دی تو آپ کے لیے فائدہ مند ہو گیا۔ تو حجر اسود فائدہ مند بھی ہے، نقصان دہ بھی ہے۔ بہرکیف یہ ان بہت سی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر حطیم ہے۔ حطیم ایک جگہ ہے جو ما بین الحجر الاسود والباب حدیث کے مطابق، یعنی دروازے اور حجر اسود کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ حطیم کہلاتا ہے، اور اس کی بہت اہمیت ہے۔ حطیم ہا طا یا میم، حطیم کہلاتا ہے وہ، اور اس کی بڑی اہمیت ہے روایات میں حطیم کی۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پر بھی لوگ کوشش کرتے ہیں اپنے جسم کو مس کرنے کی اس مقام سے، اور یہ وہی جگہ ہے روایت کے مطابق کہ جہاں حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ پھر رکن اور مقام کے درمیان ایک جگہ ہے، ما بین الرکن والمقام، وہ بھی بہت اہم ہے۔ زمزم ہے، زمزم بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور اس کی ہسٹری، اس وقت ہم اس ہسٹری میں نہیں جانا چاہ رہے ہیں، وقت تمام ہو جائے گا، تو اس کی بھی ایک تاریخ ہے زمزم کی، وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور بہت بڑی نشانی ہے کہ اتنا پانی نکلتا ہے۔ وہ ایک کنواں ہے، وہ ایک کنواں ہے، ایک چشمہ ہے، پورے مکہ شہر کو وہی پانی سپلائی ہوتا ہے، اور ہزاروں لاکھوں گیلن پانی نکلتا ہے ہر روز تقریباً، مگر وہ چشمہ ختم نہیں ہوتا، وہ اپنی جگہ ہے۔ اس کے علاوہ اس طرح کے چشمے کو پانی کی صفائی اور پانی کو جو خاص ایک مخصوص طریقے سے اس کو صاف کر کے پینے کے لائق بنایا جاتا ہے، یہ اس پروسیس سے پانی نہیں گزرتا، اور اس کے باوجود بھی اس میں اتنی نیوٹریشن ہے جس کی تحقیق کی گئی ہے۔ اس کے اوپر ایک مستقل آرٹیکل ہے جو ایک سائنٹسٹ نے جا کے اس کے سیمپلز لیے اور اس کے اوپر تحقیق کی، ریسرچ کی، اور یہ نتیجہ نکالا کہ بہت ہی صحت مند یہ ہے، انتہائی مضبوط قسم کے اس کے اندر نیوٹریشنز ہیں کہ جو انسانی جسم کے لیے بہت مفید ہیں، اور اسی کو ہم وہ دعا میں پڑھتے ہیں کہ اللہم اجعلہ شفاء، ہمارے لیے اس کو شفا قرار دے، اس لیے کہ اس کے اندر اس پانی میں اس کے قطروں میں مومن کے لیے شفا ہے۔ تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جو ابھی بھی نظر آتی ہیں۔ نشانی کا مطلب یہ ہے کہ جس کو دیکھ کے انسان انکار نہ کر سکے۔ تم بتاؤ کہ یہ پانی اتنا کہاں سے نکل رہا ہے، کیسے نکل رہا ہے، اور کسی بھی کنویں سے نکلتے ہوئے پانی میں کسی کے لیے بھی
نقصان ہو سکتا ہے. خاص طور پر آپ دیکھیں کہ یہاں سے جانے والے اگر ہندوستان، پاکستان یا کسی اور ملک میں جائیں، خود سعودی عرب میں جانے کے بعد آپ کھلا ہوا پانی پئیں تو فوراً بیمار ہو جائیں گے، لیکن آپ زمزم کا پانی پئیں تو کچھ نہیں. وہاں جا کے ہمیشہ منرل واٹر پینا پڑتا ہے، لیکن آپ زمزم کا پیتے ہیں پانی تو کوئی نقصان نہیں ہوتا. یہ سب چیزیں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں کہ جو اس گھر کے اندر پائی جاتی ہیں. ایک ہے حجر اسماعیل. حجر اسماعیل ہے وہ ایک جو ایک سیمی سرکل بنا ہوا ہے، نصف دائرہ حجر اسود کے مد مقابل دوسرے کارنر پر، دوسرے رکن پر، جسے طواف میں آپ کو شامل کرنا ہوتا ہے. حجر حضرت اسماعیل کی قبر ہے بتاتے ہیں وہاں پر. تو یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ جاتے ہیں اور جو سب سے اہم مقام ہے وہاں، جس کا ذکر خود آیت نے یہاں پر سب سے اہم ہونے کی وجہ سے الگ سے اس کا ذکر کیا. یہ سب باتیں تو ہم نے بیان کی آپ کے سامنے، لیکن اس کا ذکر خاص طور پر کیا ہوا ہے؟ مقام ابراہیم. مقام ابراہیم وہ جگہ ہے کہ وہ ایک پتھر ہے، اصل میں کہا جاتا ہے کہ جس کے اوپر کھڑے ہو کے جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. جب اس کے اوپر کھڑے ہوئے تو اس پر آپ کے قدم کے نشان ظاہر ہو گئے. تو مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، جو لوگ اس میں داخل ہو جائیں وہ لوگ امن و امان میں رہتے ہیں. یہ تمام نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں کے علاوہ تاریخی نشانیاں بھی کچھ ہیں. یہ تو ہیں وہ نشانیاں کہ جو آپ کو آج نظر آ رہی ہیں، لیکن ہسٹری میں کچھ نشانیاں ہیں اس کی. مثلا خود خانہ کعبہ کی تعمیر کا مسئلہ، کہ جناب نوح کے زمانے میں جب طوفان آیا تو ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی، ہر شے کا نشان مٹ گیا، لیکن خانہ کعبہ کا نشان برقرار تھا اور اس کی بنیادیں موجود تھیں، جس کے اوپر بعد میں جناب ابراہیم اسماعیل نے مل کر خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھائیں. نہ تو نوح کے بعد کا مسئلہ ہے، ختم ہو جانا چاہیے تھا. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہسٹوریکل نشانیاں. اس کے علاوہ ابرہہ کا واقعہ بہت بڑی نشانی ہے، ہسٹری کی بہت بڑی نشانی. ابرہہ کا واقعہ کہ وہ آیا اور اس نے چاہ خانہ کعبہ کو ڈھائے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ نے کس انداز سے ان کو چبائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، کعصف مأکول. اور یہ ایک عظیم الشان واقعہ ہے ہسٹری کا کہ جس میں اگر یعنی یہ اشارہ فیہ آیات بینات، اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں، تاریخی نشانی، ہسٹوریکل نشانی. اس کے علاوہ ایک بہت بڑی نشانی جو کبھی اس نشانی کو مٹانے والوں نے کوشش کی آج تک نہیں مٹا سکے، وہ نشان ہے جو 13 رجب کو سن 30 عام الفیل میں جو ظاہر ہوا. جناب فاطمہ بنت اسد داخل ہوئیں اور ان کے لیے ایک نیا در بنا، مولائے کائنات خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے. وہ نشان آج تک موجود ہے. جو لوگ حج پہ جاتے ہیں وہ ضرور اس کو دیکھ کر آتے ہیں، اور اس کو بار بار مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے اور وہ نہیں مٹتا. اس کے لیے بھی بہت سی دلیلیں ہیں اور بہت سے ثبوت ہیں. خود وہ ایک انجینئر کے جنہوں نے اس کام کو انجام دیا کرتے رہتے ہیں، خود ان کے بیانات موجود ہیں. اس وقت نہیں ہے اس کا، لیکن وہ بھی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے. من دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر یہ کہنا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. چند منٹ رہ گئے، ہم جلدی سے اس کو تمام کر دیں گفتگو کو تاکہ یہ آیتیں مکمل ہو جائیں. کہ اب تمام انسانوں پر جو اتنا اہم مقام ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کا حج تمام انسانوں پر واجب ہے. للہ اللہ کے لیے، لوگوں پر. علی جو ہے وجوب کی دلیل ہے یہ لفظ، یعنی لوگوں پر واجب ہے کہ صرف اللہ کے لیے حج کریں. حج کا مطلب کیا ہے؟ حج کے معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا. یعنی ارادہ کریں وہاں پہنچنے کا. اس کے بعد یہ حج جو ہے وہ ایک مخصوص قسم کی عبادت کے لیے استعمال ہونے لگا، ورنہ اوریجنل اس کا جو لٹرل میننگ ہے یہی ہے کہ قصد کرنا. حج البیت،
حج کرنا واجب ہے، لیکن یہ بھی رحمت پروردگار ہے اور اسلامی شریعت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے کہ جو چیز واجب قرار دی جاتی ہے وہ انسان کی ایبیلٹی اور اس کی کیپیبلٹی دیکھ کر کی جاتی ہے کہ کیا اس میں صلاحیت موجود ہے، کیا وہ ایسا کر سکتا ہے۔ لہٰذا ایک لفظ میں ہر چیز کو سمیٹ دیا، من استطاع الیہ سبیلا، یہ واجب اس کے لیے ہے کہ جو وہاں تک جا سکے۔ بیمار اگر ہے یا اس کے پاس پیسے نہیں ہے یا اس کے اوپر کسی طرح کی پابندی عائد کر دی گئی ہے اور وہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا کسی مجبوری کی بنا پر، تو وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ لیکن جب مجبوری نہ ہو اس طرح کی تو واجب ہے، اور بڑی سخت روایات ہیں اس سلسلے میں، اور وہ روایات بھی اسی بنیاد پر ہیں کہ جو یہ لفظ یہاں استعمال ہوا ہے ومن کفر، اور جو کفر کرے۔ دیکھیں اس کو کہاں وہ کفر کرے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص جس پر حج واجب ہو جائے اور حج نہ کرے، اس کے لیے خود قرآن کہہ رہا ہے وہ کفر کر رہا ہے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اگر کوئی کفر کرتا ہے تو اللہ پورے عالمین سے، کائنات کے ہر فرد سے، ہر شے سے بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تم کو اس کی ضرورت ہے، تم کو حج کرنا چاہیے۔ اور روایات میں بھی ہے کہ جو شخص حج کیے بغیر اس دنیا سے چلا جائے تو وہ مسلمان نہیں اٹھتا قیامت کے دن، بلکہ وہ دوسرے مذہب پر اٹھے گا، یہودی یا نصرانی یا کافر اس دنیا سے اٹھتا ہے، اگر وہ حج واجب ہونے کے بعد بھی حج انجام نہ دے۔ ان اللہ غنی عن العالمین، ہم کو پروردگار ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔ جو لوگ حج کر چکے ہیں ان کو پھر دوبارہ انشاءاللہ یہ سعادت نصیب فرمائے۔ صلوات پر محمد وآلہ۔